تلاوت فرمائیں کار سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے اور عذاب سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف ان لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے صرف گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم توڑے اور زمین میں کمزور تھے اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹھا اور ہٹا نہ دے. پھر اللہ نے تمہیں جائے پناہ مہیا کر دی, اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت اور غداری مت کرو, اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش اور فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. First of all, I welcome to the principal, staff and students of Pabbi Nushaira Girls College here in the assembly. They are witnessing the house. After question hours. After question hours. Question hour. Question number 12690, Ms. Shagufta Malik Saiba. Thank you, Mr. Speaker. سر جو سوال کے جواب میں آپ دیکھ لیں, انہوں نے مجھے جو ضلع نوشہرہ کی میں نے بات کی تھی پولیس اسٹیشنز کی, تو اس میں انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مخصوص کوئی سالانہ بجٹ نہیں ہے. تو سر میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے, بجٹ کیوں نہیں ہے؟ دوسرا سوال, اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے تو آپ اخراجات کے لیے آپ کی جو فیول ہے, آپ کی جو گاڑیوں کی ریپیئرنگ ہے, اسٹیشنری ہے, اوور آل جتنی بھی آپ کے اخراجات ہیں, تو وہ پھر ایک ایس ایچ او جو ہے وہ کہاں سے پورا کرتا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل جو ہمارے ملک میں جرائم شدہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں کیا ان کی خدمات ان کو حاصل ہے کہ یہ بغیر اخراجات کے اتنے زیادہ جو ایکٹیویٹیز ان کی ہوتی ہے یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ تھینک یو. Honorable Minister for Parliamentary Affairs. جناب اسپیکر، نوشہرہ انہوں نے جو پولیس اسٹیشن کی بات کی ہے اس میں باقاعدہ یہ نہیں کہا گیا کہ فنڈ نہیں دیا جاتا. انہوں نے کہا کوئی مقرر نہیں ہے، لیکن جس تھانے کو جو ضرورت ہوتی ہے اس تھانے کی ضرورت کے مطابق ان کو فنڈ مہیا کیا جاتا ہے. تو اب ہر ایک تھانے کا جو ہے وہ ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور اسی حساب سے ان کو فنڈ مہیا کیا جاتا ہے. جس طرح ڈیٹیل بھی دی گئی ہے کہ 2-3 موبائلز، ان کے لیے جو فرنیچرز وغیرہ سارا ان کو فراہم کیا جاتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کیوں نہیں ایک ایک تھانے کے لیے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کون سے علاقے کو زیادہ فوکس کرنا ہے اور کن علاقوں سے زیادہ کام لینا ہے. تو میرے خیال سے ہر علاقے کے نیچر مختلف ہے، اس لیے میں ان سے یہ کہوں گا کہ جواب میں آلریڈی موجود ہے کہ جو تھانوں کو جو فنڈ دیا جاتا ہے وہ ان کی ضروریات کے مطابق فراہم کیا جاتا ہے. جی ملک صاحبہ، شگفتہ ملک صاحبہ. جی اسپیکر صاحب، دیکھیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر میں کیا کہا ہے؟ شگفتہ ملک صاحبہ میں نے کہا. نہیں اسپیکر صاحب مجھے ملک صاحب کہتے، کوئی بات نہیں. میں سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اوور آل ہم یہ منسٹر صاحب نے جو بات کی ہے سر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ یہ بات کرتی ہے حقیقی تبدیلی کی، اور حقیقی تبدیلی بغیر پیسوں کے بغیر بجٹ کے کیسے آ سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ پورے خیبر پختونخوا میں کرائم ریشو آپ دیکھیں، پھر مجھے معلوم ہے نوشہرہ میں اتنے زیادہ جرائم جو ہو رہے ہیں، اس میں اگر آپ ایک پولیس اسٹیشن میں ایک ایس ایچ او کے پاس اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ آپ نے جو یہاں پہ مجھے کرسی فرنیچر کی بات کی ہے، میں اس کی بات نہیں کری. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نوشہرہ میں دیکھیں اوور آل جو جرائم ہے اس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جرائم پیشہ جو لوگ ہیں ان کی خدمات حاصل کر کے تو یہی حالت ہوتی ہے جو ہمارے ملک کا ہے. سر یہ بڑے افسوس کی بات ہے، سالانہ بجٹ جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں یہ ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ نوشہرہ پولیس اسٹیشن میں جو ہے ان کی جو اوور آل جو ڈیمانڈ ہے ان کے مطابق ان کو تھینک یو. آپ کا فراہم پوائنٹ کیجیے. انہوں نے نوٹ کر لیا ہے. تھینک یو. کویسچن نمبر 1. جی منسٹر صاحب. جناب اسپیکر، یہ تو بحث در بحث ہو جائے گی، لیکن ویسے میں ان کے نالج کے لیے کہ این پی کی حکومتیں گزری ہیں اور پھر اتنی بڑی دہشت گردی سے ہم گزرے ہیں، اس میں اگر تھانوں کے لیے ایک ایک تھانے کے لیے فنڈ مختص نہیں ہوا ہے، اور میں ان کی تجویز کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ تجویز ان کو بجٹ کے دوران لانی چاہیے. میں اس سے اتفاق کروں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اس موقع پہ یہ اس بات کا کرنا میرے خیال سے چلے. تھینک یو. مس دیگر یاسمین اور اگزئی صاحبہ، کویسچن نمبر 12706. تھینک یو مسٹر اسپیکر. اگین وہی کویشچن آیا ہے جو کہ احمد شاہ صاحب کو آن بہاف آف چیف منسٹر ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب سے ملنے کے لیے جانا پڑ گیا، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اس کو بلکہ میں تو ڈیفر اب نہیں کرواؤں گی، لیب سے کروا دوں گی کیونکہ وہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. لیکن جناب اسپیکر صاحب، میں آپ کی نالج میں اور اس اسمبلی کی نالج میں اور پوری قوم کی نالج میں یہ لانا چاہتی ہوں کہ ایک صحافی خاتون امبرین جس کا کہ یہ قصور ہے کہ وہ تحقیقی طور پہ رپورٹر ہے اور اس کی گاڑی پہ اس کی بچی کے ساتھ حملہ ہوا ہے، جس کی میں بھرپور انداز میں اس اسمبلی میں مذمت کرتی ہوں، اور میں منسٹر صاحب سے بھی یہی کہوں گی کہ وہ بھی اس کی مذمت کریں. اور میں یہ چاہوں گی کہ جو صحافی اور ان کے خاندان کے لوگوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کو میں نامنظور کرتی ہوں، اور اس کی میں مذمت کرتی ہوں کہ ایک صحافی خاتون جو کہ اس ملک میں صحافت کرتی ہے، یہ آپ ایکویلٹی اور جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف پھر آگے جا رہے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہی ہوں کہ اگر صحافی خاتون پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کی بچی ساتھ ہوتی ہے اور اس کو مطلب اس کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، اس پہ راڈ چلائے جاتے ہیں، جو بھی کیا جاتا ہے، لیکن جناب اسپیکر صاحب ہمارے صحافیوں کو دیکھیں، جب میں نے یہاں پہ بل لے کر آئی وہ بل انہوں نے ریجیکٹ کر دیا.
مجھے بڑا افسوس ہے، حالانکہ اس پہ بات ہو سکتی تھی کہ جو میں پروٹیکشن بل لے کر آئی تھی اس کے صحافیوں کے لیے، ان کو انہوں نے یکسر مسترد کر کے مجھے بھجوا دیا، جبکہ سندھ اسمبلی اس کو پاس کر چکی ہے۔ یہاں سے پہلی اسمبلی تھی کہ جس نے کہ صحافیوں کے پروٹیکشن کے لیے یہاں سے پہلی قرارداد آپ کی چیئر کے انڈر جو ہے تو وہ منظور ہوئی، لیکن بل جو ہے تو انہوں نے مسترد کر دیا۔ اس پہ بیٹھ کے بات بھی ہو سکتی تھی، ان کو تحفظ بھی مل سکتا تھا، لیکن جناب اسپیکر صاحب یہ وہ بزدل لوگ ہیں کہ جو صحافی عورتوں پہ اب انہوں نے ظلم شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ تحقیقی کام کرتے ہیں یا ان کا تحقیقی کام کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ کسی نامور شخصیت کی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ حملے کروا کے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں اس کو بزدلانہ اقدام کہوں گی۔ یہ وہ لوگ بزدل ہیں جو عورتوں پہ حملے کرتے ہیں، اور جو مردوں پہ بھی حملے کرتے ہیں وہ بھی بزدل ہیں، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر صاحب اس کی آپ بھی مذمت کریں، اس کی پوری اسمبلی مذمت کرے، تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے تو پہل ہو۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ جی شوکت یوسف زئی صاحب۔ مجھے بھی افسوس ہے، صحافیوں کو آزاد ہونا چاہیے اور ان کو بالکل ایک ایسا انوائرمنٹ دینا چاہیے جس میں وہ آزادی صحافت کا اور اپنے اظہار کا جو ہے اظہار جو ہے وہ آزادی کے ساتھ کر سکے، اس میں کوئی کنگن نہیں۔ اور میرے خیال سے جمہوریت ہوتی اس لیے کہ اس میں حکومت پہ بھی تنقید کی جائے، اور جہاں صحافیوں کو لگے کہ یہ جگہ خراب ہو رہی ہے یا خرابی نظر آئے، یہ ان کی رسپانسبلٹی میں ہے کہ وہ اس کو نشاندہی کریں اور جو کچھ وہ دیکھیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا مقصد یہ جناب اسپیکر کہ پھر ہم جمہوریت پہ یقین نہیں کر رہے اور ایک بڑے ستون کو ہم ناراض بھی کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہونا چاہیے کہ اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ پورا ہاؤس اس طرح کے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آپ کے کوشچن کا کیا کریں؟ ہم سے بھی جایا نہ گیا، ایک نیا تاج محل مل کے بنایا نہ گیا، وہ تو تیار تھے کرنے کے لیے سجدہ شوق، ہم سے آنچل کا مسلح ہی بچھایا نہ گیا، تو اس کو لیپس کر دے جی۔ تھینک یو۔ کوشچن withdrawn۔ حمیرہ خاتون صاحبہ، کوشچن نمبر 12761۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، مجھے یقین ہے کہ اس سوال پہ آپ کا بھی کافی کنسرن ہے، اور یہ سوال جو جمع ہوا ہے اس پہ میں نے باقاعدہ ورکنگ کی ہے، اور اس وقت LRH، KTH اور HMC میں نرسز کے علاوہ جو ان کے پروٹوکول آفیسرز ہیں خواتین، اور جو باقی خواتین کا سٹاف ہے، ان کے لیے بالکل الگ سے واش رومز نہیں ہیں۔ اور پلس یہ کہ یہ جو میں نے اس میں ڈے کیئر سینٹرز کا بھی پوچھا ہے، تو ڈے کیئر سینٹر تو کسی ہاسپٹل میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں، اور یہاں پہ ہم اسمبلی سے ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کرواتے ہیں، تو میرے خیال میں خواتین کا پہلا حق یہی ہے کہ اگر اس وقت 52% خواتین جو ہیں اس میں اکثریت ہمارے اداروں کے اندر موجود ہے، تو ہمارے آفیسز جو ہیں وہ فیمیل فرینڈلی آفیسز نہیں ہیں، اس میں نہ ڈے کیئر سینٹرز ہیں، نہ واش رومز الگ ہیں۔ لہٰذا میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پلیز اس کو کمیٹی میں ریفر کریں تاکہ اس پہ میں وہاں پہ ڈیٹیل پہ کام کر سکوں۔ شکریہ۔ جی شوکت یوسف زئی صاحب، ریسپونڈ پلیز۔ میڈم نے جو بات کی بالکل جینوئن بات ہے، لیکن چونکہ جو جواب آیا ہے وہ جو صرف KTH میں کچھ وارڈز ایسے ہیں جہاں پہ واش روم نہیں ہے، لیکن باقی جو ہیں LRH اور جو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، حالت بالکل ہو سکتی ہے خراب ہو، اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن باقی حیات ٹیچنگ ہاسپٹل اور LRH کے اندر واش رومز موجود ہیں۔ ڈے کیئر سینٹرز کے حوالے سے ایشوز ہیں، 2 میں تو آلریڈی ایک پہ تو PC1 بھی بن چکا ہے KTH میں، لیکن جو اس کی بات ہے حیات آباد میں، اس میں جگہ نہیں مل رہی تھی، لیکن اب یہ جگہ مل چکی ہے، تو انشاءاللہ ڈے کیئر سینٹر بھی ان کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ تھینک یو۔ جی میڈم۔ اسپیکر صاحب، میں خود گئی ہوں، جو کمپلیکس ہاسپٹل کی جو پروٹوکول آفیسر ہیں، عشرت ان کا نام ہے،
اور ان سے میں خود ملی ہوں. انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ میں ایم ایس صاحب کا جو واش روم ہے میں وہ استعمال کرتی ہوں, میرے لیے الگ واش روم نہیں ہے. اس لیے یہ ایک جینوئن مسئلہ ہے. اگر منسٹر صاحب اس کو اہمیت دینا چاہتے ہیں, ڈے کیئر سینٹرز تو بالکل ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کتنی محنت سے اور ڈپٹی اسپیکر صاحب کی اور سمیرہ کی معاونت سے جو ہے اسمبلی میں 3 سال کے بعد ابھی ڈے کیئر سینٹر کا قیام ہوا ہے. لہٰذا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اگر ہم خواتین کو فیلڈ میں چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرائیں گے تو وہ ایک سوئی سے کام کریں گی. لہٰذا یہ ایک اہم ایشو ہے, اس کو پلیز آپ ریفر کر لیں. جی شوکت یوسف صاحب. جناب اسپیکر, کچھ دن پہلے ہم ایک بل بھی لے کر آئے ہیں کہ اگر جو خواتین جو بازاروں میں مطلب جو شاپس کے اوپر یا کوئی بزنس کے اوپر کام کرتی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے لیے واش روم ہونے چاہیے. تو بالکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں. اگر یہ کہتی ہے کہ کمیٹی کے حوالے کر دے, بالکل کر دے, تاکہ ان کو بلا کے ان کو بتایا جائے کہ بھئی کیوں نہیں وہ کرتا. میں اتفاق کرتا ہوں. Is this the desire? The question before the House is that the question number 12761 may be referred to the concerned committee. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The question number 12761 referred to the concerned committee. میں ایک ریکویسٹ کروں گا ہاؤس سے کہ آج فرائیڈے بھی ہے اور ابھی بزنس بھی بہت زیادہ ہے, اور اس لیے اسپیڈلی چلیں, زیادہ بحث میں نہ الجھیں تاکہ وقت پہ ہم یہ بھی ختم کر لیں. پھر جمعے کا وقفہ ہوگا اور 2 بجے ثانیہ نشتر صاحبہ آ رہی ہیں ہمارے اسمبلی کے اندر ہمارے ایم پی ایس کو احساس پروگرام کے اوپر, اور خاص طور پہ ابھی جو راشن کا ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے احساس راشن پروگرام, اس کے لیے بھی بریفنگ دیں گے تاکہ تمام ایم پی ایز اپنے حلقے میں غریب لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس لیے جانا نہیں ہے, آج سب نے 3 بجے تک یہاں پہ رہنا ہے, مہربانی, اور اسپیڈلی ذرا کام کرتے ہیں. مسٹر صلاح الدین صاحب, کوشچن نمبر 12824. Thank you, Janab Speaker. So you had laid down a criteria and your chair had announced that if the concerned minister will not be present on that day, that question will be straightforward. It will be considered. It will be taken as it's sent to the concerned committee. An honorable minister, he never comes. He never takes his business seriously. I'm not talking about anyone else. I'm talking about the health minister. And this is not the first time. This is my first question in consecutively coming, and then he is not there, and something. So اصل میں صلاح الدین صاحب میری رولنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر کسی کویسچن کا جواب نہیں آتا اور منسٹر بھی نہیں ہے تو پھر میں وہ کویسچن جو ہے I'll refer to the concerned committee because the cabinet is collectively responsible. So آپ سپلیمنٹری کریں اور someone will answer you. Okay, sir, میری ریکویسٹ پھر بھی ہوگی کہ this may be sent to the No concerned doubt, committee. you are right. The لیکن minister سر should come. اس پہ بات بھی اگر کر ان کی کوئی ایسی engagement نہیں ہے تو they should come. They should get preferred to this August House. ٹھیک ہے سر, اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں. سر میں نے پوچھا تھا کہ کیا سلیمان خیل میں یہ ایک یونین کونسل ہے, کہ کیا وہاں پہ اب تک کوئی BHU ہے, اور ڈپارٹمنٹ کا جواب ہے کہ نہیں, وہاں پہ نہیں ہے. پھر آگے اس پہ جواب میں جاتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ وہ ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے وہاں پہ BHU بنانے کا. مطلب 21st سینچری, یہ ماڈرن دور ابھی, اور یہ خود بتاتے ہیں کہ وہاں کی آبادی 37,000 ہے. 37,000 آبادی, اس کے لیے BHU نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں رکھتے, اور یہ کہ یہ ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی ہے. تو سر آپ اس تضاد کو تو ذرا دیکھیں. تو میں چاہے جو میرا خیال ہے شوکت صاحب رسپونڈ کریں گے تو آپ یہ پلیز اگر دیکھیں کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے. یہ ڈپارٹمنٹ میرے علاقے کے لوگوں, اور میرے نہیں ہمارے علاقوں کے, یہ سارے علاقے ہمارے علاقے ہیں, ان کے ساتھ یہ کیا مذاق کر رہے ہیں. جی شوکت یوسف صاحب ریسپونڈ پلیز. سر یہ پہلی دفعہ سچ بول رہے ہیں, پہلی دفعہ میں ان کی سچ سن رہا ہوں. اس صوبے کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ زیادتیاں تو ہوئی ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ تو خوش قسمت ہے کہ چند میلوں کے فاصلے پہ ان کو 3 ٹیچنگ ہاسپٹل میسر ہیں, اور ان کے اپنے حلقے میں 2 BHUs بھی ہیں.
اور ساتھ ان کے ڈسپنسری وہاں موجود ہے, اس میں سارا سٹاف موجود ہے. ہمارے حلقوں میں آپ چلے جائیں, ہم ابھی جا کے وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈسپنسریاں بنے. یعنی میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں, آپ کی آبادی کا حق ہے کہ آپ کو وہ فیسلٹیز ملے, کیونکہ آپ رہے ہیں یو کے اندر رہے ہیں آپ, اور یو کے میں یہ چیزیں بڑی کامن ہوتی ہیں کہ آپ پہاڑ کے اوپر رہیں یا پہاڑ کے نیچے رہیں, آپ کو سڑک ملے گی, پانی ملے گا, صحت کی سہولت ملے گی, اسکول وہ ملے گا. لیکن اگر ہمارے حلقوں میں آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ اللہ شکر ہے کہ میں کس جگہ پہ پیدا ہوں. ہمارے تو وہاں بہت ساری کمیاں ہیں, لیکن میرے بھائی چونکہ کرائٹیریا بنا ہے, اس کرائٹیریا کو پھر آپ چینج کریں. وہ 1 لاکھ آبادی پہ BHO بنتی ہے, آپ کو جو فیسلٹیز ملنی تھی وہ آپ کو ملی ہوئی ہے, جو ڈسپنسری کی تھی. آپ کہتے ہیں کہ بنائیں تو بنائیں گے, لیکن آپ آبادی بڑھے گی تو آپ کو بنائیں گے نا. یہ میں تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنی آبادی بڑھا دیں. تھینک یو. لیکن تھینک یو. جی ثلاح الدین صاحب. سر اس پہ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے, اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کی, اور یہ 1 لاکھ کی آبادی, میرا ایک گاؤں ہے, میرے حلقے کا گاؤں ہے, وہاں پہ 75,000 آبادی ہے, وہاں پہ BHO ہے. ایک اور متنی میں 60,000 کی آبادی ہے, وہاں پہ کیٹیگری D ہاسپٹل ہے. لیکن یہ when I'm talking of my constituency, at least I talk about 50 square kilometers. یہ پشاور کا سب سے چوڑا اور لمبا اور علاقہ ہے, تو وہاں پہ لوگوں کے لیے جانا کافی مشکل ہوتا ہے. میری ریکویسٹ ہوگی آنریبل منسٹر صاحب سے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیتے ہیں, اس پہ ذرا ڈیٹیل ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں, محکمے والے بھی بیٹھے رہیں گے, منسٹر صاحب بھی ہوں گے, اور اس کے لیے کوئی راہ ڈھونڈ لیتے ہیں. جی تو میری ریکویسٹ ہے سر. چلے بھی جائے تو کمیٹی تو فیصلہ نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ نے وہ کرنا ہے تو اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں ہم کہ بھئی 1 لاکھ آبادی کی بجائے 50,000 کر دیں, 30,000 کر دیں. اس میں تو کوئی وہ بات نہیں ہے. لیکن آپ نے کرائٹیریا بنا ہے, اور یہ کرائٹیریا ابھی سے نہیں بنا ہے, پہلے سے بنا ہے, موجود ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جب وہ جاتا ہے, فیزیبلٹی اسٹڈی ہوتی ہے, تو فیزیبلٹی اسٹڈی میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے نا کہ اتنی آبادی ہے, اتنا. تو اگر وہ اس میں آپ امینڈمنٹ کر دیں تو وہ بہتر ہوگا, بجائے اس کے آپ کمیٹی میں چلے تو کیا ہوگا, کمیٹی میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. میں عرض کرتا ہوں سر کہ اگر آپ امینڈمنٹ لے کر آئیں وہ سب سے بہتر ہوگا. میں آپ کو سپورٹ کروں گا, میں آپ کو سپورٹ کروں گا, اس لیے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے اس کی. Thank you. Question number 12855, Khushdil Khan Saab. Lapse. Question number 13067, Sirajuddin Saab. Thank you جناب اسپیکر صاحب. میں نے محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی میں اقلیت و معذور اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر تعینات ملازمین کی ضلع وار تفصیل مانگی تھی, جس کی جواب میں محکمے نے جو تفصیل فراہم کی ہے اس کے مطابق محکمہ سائنس و ٹیکنالوجی صرف 2 اضلاع پشاور اور ایبٹ آباد تک محدود ہے, اور اس صوبے کے باقی کسی ضلع میں اس محکمے کا وجود تک نہیں. میرا ضمنی سوال یہ ہے کہ آیا پشاور اور ایبٹ آباد کے علاقہ پورا صوبے میں اس محکمے کا کوئی اور بھی ملازم نہیں ہے؟ اور دوسرا یہ کہ میں نے سوال میں اقلیت معذور اور خواتین کے لیے مخصوص کوٹے کے تحت بھرتی کی گئی ملازمین کی تعداد پوچھی ہے, تو اب جواب میں بتایا گیا کہ محکمہ میں صرف 2 اقلیتی ملازمین اور 16 خواتین ملازمین محکمہ میں موجود ہیں, لیکن پورے محکمہ میں کوئی ایک بھی معذور پد کی تقرری نہیں ہوئی ہے. حالانکہ رولز کے مطابق معذور افراد کا بھرتی میں 5% کوٹا مختص ہے, بھرتی میں معذور افراد کے لیے مخصوص کوٹے پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا ہے؟ جی منسٹر صاحب. جی رنجیت سنگھ صاحب, سپلیمنٹری پلیز. شکریہ اسپیکر صاحب. میں صرف اس سوال کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے جواب دیا اس میں آخر میں آ کے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی تعداد پہ یہ لوگ مشتمل ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہاں پہ کوٹا جو ہے مکمل نہیں استعمال ہوتا اور رہ جاتا ہے. یہاں اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے صوبے بھر کے تمام جتنے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, میں اگر ان کی بھی بات کروں تو ہمارے لیے جو 5% کوٹا مختص کیا گیا ہے, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتا,
کیونکہ اس وقت میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے اس سے کہ چاہے وہ روی کمار صاحب ہوں، وزیر بھائی ہوں، ولسن بھائی ہوں، ہم سب لوگوں کو یہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹ سے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو یا کسی اور محکمے سے بھی، ہم ہمیشہ انہیں RTI کرتے ہیں. ان کے تحت ہم ان سے اپنی تمام ملازمتوں کے حوالے سے ڈیٹیلز لیتے ہیں کہ آیا اس ڈپارٹمنٹ میں کتنی پوسٹیں آئیں، کتنی آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس میں کوئی اس کا کوئی فگرز جو ہوتے ہیں ہمیشہ، خاص طور پہ ایجوکیشن پہ اگر میں بات کروں تو 100 کی تعداد میں نکلتی ہیں کہ آپ کے 200 سیٹیں یہاں رہتی ہیں، آپ کی 100 سیٹیں یہاں رہتی ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی اور پھر ان کے لیے وہ نئی نئی پالیسیز بناتے ہیں. میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے لیے 5% کوٹا آپ کی گورنمنٹ نے مختص کیا ہے، اس کے لیے اگر آپ یہاں سے رولنگ دیں. اسپیکر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر یہاں سے رولنگ دیں، ہمارے لیے جو اقلیتوں کے لیے 5% کوٹا مختص کیا گیا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور تمام ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ہماری جتنی بھی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں ان کو فل کیا جائے. میں یہ چاہتا ہوں. جی شگفتہ ملک صاحبہ، بس 2 سپلیمنٹری ہوتے ہیں. تھینک یو اسپیکر صاحب. سر یہ سوال آپ دیکھیے کہ یہ جو معذور افراد مائنورٹی، ہر ایجنڈے پہ ڈیلی ایک سوال کسی نہ کسی ممبر کا آتا ہے. آفس صاحب آپ تشریف رکھیں، 2 سپلیمنٹریز ہو گئے ہیں. سر بڑے افسوس کی بات ہے کہ سر آپ یہ دیکھیے جواب میں انہوں نے جو معذور افراد کی پچھلے 5 سال میں ایک بندہ یا تو ان کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے یا یہ ڈیٹیل کیوں نہیں دینا چاہ رہے. سر اس پہ آپ کی رولنگ بہت ضروری ہے کہ کیوں جی منسٹر صاحب رسپونڈ پلیز. آپ تشریف رکھیں، 2 سپلیمنٹری ہو گیا نا سر. ٹائم نہیں ہے، آگے دیکھیں. انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ کی بات کی، میرے بھائی نے مختلف ڈپارٹمنٹ کی بات کی، تو میں اس کے لیے بالکل گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ تو بالکل امپلیمنٹ ہوگی ہر صورت میں. ان کو اگر کہیں لگتا ہے کوئی ڈپارٹمنٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا، اس ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی کر لیں، ان سے پوچھ گچھ ہو جائے گی، ہم ان کو سیٹسفائیڈ کرا لیں گے. باقی یہ جو ہے سر اس میں آلریڈی جب آپ 5% کوٹا رکھتے ہیں تو 5% کوٹا جو ہے وہ باقاعدہ اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ 5% آپ کہاں سے نکالیں گے. جب عملی ٹوٹل 5 بندے آپ نے بھرتی کرنے ہوں تو پھر اس میں سے 5% کوٹا کہاں سے نکلے گا، معذور کا کہاں سے نکلے گا، اس کا کہاں، ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے. تو اس میں میری گزارش ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا، اب باقی انہوں نے کہا کہ دوسرے اضلاع میں ان کے دفاتر ہی نہیں ہے، جب دفاتر نہیں ہے تو پھر بھرتی کیسے ہو جائے گی. تو یہ سر اس میں کوئی وزن نہیں ہے اس کویسچن میں. لیکن میں ان کے ساتھ یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہا 5%، تو وہ اس ڈپارٹمنٹ کی نشاندہی کر لی جائے تاکہ ہم اس سے پوچھ گچھ کر لیں. بالکل نشاندہی کریں ایسے ڈپارٹمنٹس کی. اور میں یہ رولنگ دیتا ہوں کہ یہ جو کوٹا ہے، خواہ وہ اقلیتوں کے لیے ہے یا وہ معذور افراد کے لیے ہے یا وہ خواتین کے لیے ہے، تو ہر ڈپارٹمنٹ اس کو انشور کرے. اور اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس یہاں پہ اطلاع آتی ہے ان رائٹنگ، ہم اس کو چیک کریں گے اور پھر ہم اس کے خلاف ایکشن پروپوز کریں گے. کوشچن کریں، لکھ کے دے دیں منسٹر صاحب کو، ابھی تقریر نہ کریں، لکھ کے دے دیں اور پھر ہم کر لیتے ہیں اس کو. کوشچن نمبر 13206 عنایت اللہ صاحب. عنایت اللہ صاحب، کوشچن نمبر 13206 عنایت اللہ صاحب. صاحبزادہ صاحب نے آپ کو باتوں میں لگا دیا آ کے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. یہ محکمہ عملہ سے میں نے ڈپٹی کمشنرز اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کی پالیسی کے حوالے سے پوچھا ہے، اور آگے نیکسٹ جز ہے اس سوال کا کہ کیا پی ایس اور پی ایم ایس افسران کے درمیان کوئی تناسب ہے کہ کس تناسب سے فیلڈ کے اندر اس کی ٹرانسفر ہوگی. اس کو اپورشنمنٹ فارمولہ کہتے ہیں. تو انہوں نے جواب کے اندر پالیسی تو دی ہوئی ہے، وہ اپورشنمنٹ فارمولہ نہیں دیا ہوا ہے کہ کس تناسب سے یہ فیلڈ کے اندر ان کو ایڈجسٹ کریں گے. سر اس میں بنیادی ایشو یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر مسئلہ آ رہا ہے کہ جنرلی ایک پروونشل سروس کے افسران کی طرف سے یہ ایک گلہ رہتا ہے کہ اس فارمولے کو مینٹین، فارمولے کے حوالے سے بھی ان کے تحفظات ہے، لیکن جو فارمولہ موجود ہے اس کو بھی آنر نہیں کیا جاتا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ ایشو یہ ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ کے اندر بہت سے افسران ایسے ہوتے ہیں پروونشل مینجمنٹ سروس کے کہ ان کو فیلڈ تک جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. تو اس لیے سر یہ ایک لحاظ سے ڈسکشن ہے.
چیف منسٹر کی, چیف سیکرٹری کی ڈسکریشن ہے. ڈسکریشن بالکل ان کے ہونی چاہیے, لیکن کوئی ایسی پالیسی, ایسا فارمولہ طے ہونا چاہیے کہ ہر افسر کو فیلڈ میں جانے کے لیے کم از کم 1-2 مرتبہ موقع ملے. بہت سے افسران ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی سیکریٹریٹ کے اندر موجود ہیں, ان کو موقع نہیں ملا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, سچی بات یہ ہے. اور جب تک اس پہ تورولی ایک ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے, اس پہ حکومت اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ پوری ایک پریزنٹیشن نہیں دیتی ہے, اور یہ ساری پالیسیز جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں لاتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہو, متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر, اور ہم اس پہ اپنا انپٹ بھی دے سکیں, اور اس حوالے سے جو پروونشل سروس کے افسران کے گریوینسز ہے اس کو بھی دور کر سکیں, اور اس پالیسی کے اندر جو فلاز ہے ان فلاز کو بھی ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں, میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دے, اور ہم بڑی پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی اس پہ بھی بات کریں گے. جی شوکت یوسفزئی صاحب وہ کہتے ہیں کمیٹی میں بھیجیں. جناب اسپیکر, یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے اس کا جو 1985 کا قاعدہ 17 شیڈول 3 جو ہے اس کا, اس کے تحت یہ اختیار وزیر اعلیٰ صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ تعیناتی کرے فیلڈ کے اندر, وہ چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو, اسسٹنٹ کمشنر ہو یا دیگر وہ ہیں. تو یا تو پھر آپ نے اختیار دیا, اس اسمبلی نے دیا ہے چیف منسٹر کو. اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, تو پھر تو امینڈمنٹ لانی پڑے گی. جب تک آپ امینڈمنٹ نہیں لاتے تو یہ اختیار تو وزیر اعلیٰ کے پاس موجود ہے. اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت تعداد کتنی ہے پی ایس کی اور پی ایم ایس کی, وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں, وہ میں نے ڈپارٹمنٹ سے لی ہے. اس وقت جناب اسپیکر پی ایس کے 19 ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں, اور 16 پی ایم ایس پی سی ایس یہ جو ہے 16 یہ لگے ہوئے ہیں ڈی سی. اے ڈی سی جنرل جو ہیں وہ پی ایس کے 2 ہیں, اور پی ایم ایس پی سی ایس کے 33 ہیں, اور اسی طرح اے سیز جو ہیں وہ پی ایس کے 25 ہیں اور پی ایم ایس پی سی ایس کے 67 ہیں. تو یہ تو پورا فگر دیا گیا انہوں نے. لیکن جو ان کی بات ہے, میں بالکل, مجھے کوئی وہ نہیں ہے, کمیٹی بھی بھیج دے, لیکن کیا کمیٹی یہ فیصلہ کر سکے گی؟ میں اگین یہ کہوں گا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ جب تک امینڈمنٹ نہیں کریں گے نا, تو یہ وہ اختیار ملا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کو, وہ اختیار آپ لے نہیں سکتے اس طرح, نہ اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. وہ جو فیلڈ میں جو پوسٹنگ ہوتی ہے جناب اسپیکر, وہ ٹوٹلی وہ پرفارمنس اور اس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ اس کا عوام کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے, لا اینڈ آرڈر کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے. تو وہ تو اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہو سکتا کہ جی کوئی بندہ اگر فیلڈ میں کام نہ بھی کر سکے تو وہ بھی جائے. یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. یہ پہلے آپ امینڈمنٹ کا سوچیں کہ آپ نے یہ اختیار رکھنا ہے یا نہیں رکھنا. اگر جب تک آپ وہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اس کو نہیں چھڑ سکتے. اوکے جی عنایت اللہ خان صاحب. دیکھ, میرے خیال میں شوکت میری بات کو سمجھے نہیں ہے. میرا خیال آپ سمجھ رہے ہیں, شوکت نہیں سمجھ رہے ہیں. میں وزیر اعلیٰ کے اختیار کو چیلنج نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں یہ اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہونا چاہیے اور وزیر اعلیٰ کے پاس موجود ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن افسران کو اپرچونٹی نہیں ملتے ہیں یا اپورشنمنٹ فارمولہ جو ہے وہ فالو نہیں ہوتا ہے, تو میں تو اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کیا, تناسب کیا ہے, وہ تناسب کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض افسران بالکل محروم رہتے ہیں. تو آپ کو کوئی ایسا فارمولہ ہونا چاہیے کہ ایک افسر کو زندگی میں 1, 2, 3 مرتبہ کسی ایک پوسٹنگ, ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, ڈپٹی کمشنر, اس پہ اپنی پوری زندگی میں 1 مرتبہ موقع تو مل سکے. اگر کسی کا اے سی آر خراب ہے, کوئی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے اور وہ آپ نے پروف کیا ہے, اس کو بے شک فیلڈ میں مت بھیجے. لیکن آپ کے ساتھ کیا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کسی کو بتا دیں کہ یہ ایفیشنٹ ہے, یہ نان ایفیشنٹ ہے؟ جی شوکت ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نہ وزیر اعلیٰ کے اختیار کو, اور نہ میں کمیٹی کے اندر یہ بات کروں گا کہ وزیر اعلیٰ کے اختیار جو وہ اختیار لیا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل اس پالیسی کو دیکھا جائے کہ اس میں انصاف کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے. جی جناب اسپیکر, یہ ایک ڈپارٹمنٹ اس کا موجود ہے, وہ ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ سب کے نام موجود ہوتے ہیں, اور ان میں سے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر پوسٹنگ وہ اس وزیر اعلیٰ خود کرتا ہے, بلکہ وہ ڈپارٹمنٹ جو پروپوز کرتا ہے باقاعدہ کہ جی یہ نام ہے. ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر پوسٹنگ ہوئی ہے, کوئی میری مرضی پہ نہیں ہوئی ہے, نہ ان سے پوچھا گیا ہے, لیکن ظاہر ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے 2, 3 نام بھیجے تھے, ان میں سے سی ایم نے کر دیا. میں ایک چیز ان کی میں بالکل مانتا ہوں
کہ سب کو موقع ملنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون بہتر پرفارم کر سکے. بالکل اگر یہاں تک ہے تو ہم ڈپارٹمنٹ کو بھی آپ کی بات پہنچ جائے گی, وزیر اعلیٰ صاحب تک بھی آپ کی بات پہنچ جائے گی. تھینک یو. ایسے سینکڑوں ایسے بے شمار افسران کے نام بتا سکتا ہوں کہ جو ابھی تک 19 تک اور 20 تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو فیلڈ کے اندر جانے کا موقع نہیں ملا ہے. اس لیے میں پالیسی کو تو نہیں میں کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کے اختیار کو نہیں چیلنج کر رہا, تو اس میں مطلب ان کو ایشو نہیں ہونا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, سچی بات یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اسٹریٹجک نوعیت کی پوسٹیں ہیں. میں بالکل اس کا قائل ہوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو. یہ پیورلی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ فلٹر کرے چیزوں کو, چیف سیکرٹری کے تھرو کیس چلا جائے اور وزیر اعلیٰ ہی اس کو کرے. اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونے چاہیے. میں ذاتی طور پہ اس کی قائل ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ فیئرنس جو ہے وہ انشور کرانا ضروری ہے. شوکت صاحب کہتے ہیں کہ ہم چیف سیکرٹری اور اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ اور وزیر اعلیٰ کے نوٹس سے میں بات لاؤں گا تاکہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ان تک پہنچے اور اس کے مطابق چلے. صحیح کہتے ہیں آپ. ایک بات یقینی کم از کم بنائیں کہ جو ایک بات یقینی بنائیں کہ ہر افسر کو فیلڈ کے اندر ایک کیٹیگری میں ایک مرتبہ جانے کا موقع ملے. ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر, ڈپٹی کمشنر, ایک مرتبہ ان کو فیلڈ کے اندر جانے کا موقع ملے. تھینک یو. کوشچن نمبر 13175 صوبیہ شاہد صاحبہ لیفٹ. کوشچن نمبر شکیل احمد نے تو شکیل بشیر یہی ہے نا, شکیل بشیر صاحب نے ریکویسٹ کیا کہ میرا کوشچن ڈیفر کر دیا جائے. کوشچن نمبر 13193 از ڈیفر. کوشچن نمبر 13211 بصیرت خان صاحبہ لیفٹ. Question over is over. Leave applications. جناب عبد الکریم خان صاحب آج کے لیے, انور زیب خان صاحب آج کے لیے, ڈاکٹر امجد علی خان صاحب آج کے لیے, نوابزادہ فرید صلاح الدین صاحب آج کے لیے, آغاز اکرام اللہ گنڈاپور صاحب آج کے لیے, محب اللہ خان صاحب آج کے لیے, اکبر ایوب خان آج کے لیے, عاقب اللہ خان آج کے لیے, محمد ابراہیم خٹک صاحب آج کے لیے, فیصل امین گنڈاپور صاحب آج کے لیے, افتخار علی مشوانی صاحب آج کے لیے, سردار خان صاحب آج کے لیے, طفیل انجم صاحب آج کے لیے, محمود احمد خان صاحب آج کے لیے, محمد ظہور خان آج کے لیے, احمد خان کنڈی صاحب آج کے لیے, محمد اقبال صاحب آج کے لیے, سردار اورنگزیب نلوٹھا صاحب آج کے لیے, محترمہ بصیرت خان صاحب آج کے لیے, سردار حسین بابک صاحب آج کے لیے, کمران بنگش صاحب آج کے لیے, سردار یوسف صاحب آج کے لیے. This is the desire of the house. A leave may be granted. Leave. یہ پھر آپ پوچھیں ان سے کیوں نہیں آتے. ایک منٹ یہ بات ہے پہلے قانون لا تو بتاتے ہیں یہ ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا دو لیجسلیشن لے کے پھر واپس آ جاتے ہیں ایجنڈے کے اوپر. آئٹم نمبر 8 انٹروڈکشن آف دا اپر سوات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل 2021 ان دا ہاؤس. The Minister for Parliamentary Affairs to please introduce the Upper Swat Development Authority Bill 2021 in the House. کرتے ہیں, آپ کا بھی کرتے ہیں. جناب اسپیکر, on behalf of the Honorable Chief Minister, واپس آتے ہیں ایجنڈے پر. I introduce the Upper Swat Development Authority Bill 2021 in the House. The bill stand introduced. یہ اجلاس ہی گورنمنٹ کا ہے. خوش دل خان صاحب یہ گورنمنٹ نے اجلاس بلایا ہوا ہے. واپس آتے ہیں ایجنڈے کے اوپر نا. آپ لوگ اپنی چیزیں کر کے بھاگ جائیں گے پیچھے, وہ لیجسلیشن رہ جائے گی. The Minister for Labour and Culture to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Deserving Artist Welfare Endowment Fund Bill 2021 in the House. Speaker, I introduce the Khyber Pakhtunkhwa Deserving Artist Welfare Endowment Fund Bill 2021 in the House. The bill stands introduced.
Item number 10, consideration of bill. The Minister for Parliamentary Affairs to please move that the Khyber Pakhtunkhwa control, نہیں یہ withdraw, یہ defer ہو گیا. یہ narcotics والا defer کیا گورنمنٹ. اس میں کوئی اور amendment شاید لا رہے ہیں. Item number 12, consideration of bill. Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa appointment of law officer amendment bill 2021 may be taken into consideration at once. I intend to move that Khyber Pakhtunkhwa appointment of law officer amendment bill 2021 be taken into consideration by the House at once. The motion before the House is the Khyber Pakhtunkhwa appointment of law officer amendment bill 2021 may be taken into consideration at once. Those who in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 of the bill, since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 2 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 2 may stand part of the bill. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 2 stand of the bill, preamble and long title also stand part of the bill. Minister for Law to please move that the Khyber Pakhtunkhwa appointment of law officers amendment bill 2021 may be passed. I intend to move that Khyber Pakhtunkhwa appointment of law officer amendment bill 2021 may be passed by the House. Motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa appointment of law officers amendment bill 2021 may be passed. Those in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it. The bill is passed. Item number 14, consideration of bill. Minister for Higher Education to please move that the Khyber Pakhtunkhwa absorption of certain employees bill 2021 may be taken into consideration at once. Shaukat Yousafzai Sahab. Janab Speaker, on behalf of Honorable Chief Minister. एक मिनट जी जी नातुल्लाह खान साहब. इस बिल के प्रिंसिपल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि इसका जेस्ट क्या है, इस बिल के अंदर क्या है, क्योंकि बड़ा डूबियस किस्म का नाम है. सर्टेन एम्प्लॉइज रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन एम्प्लॉइज. तो एक्सप्लेन करें कि वो सर्टेन एम्प्लॉइज कौन है और कौन क्यों आपको इनको रेगुलराइज कर रहा है. थोड़ा एक्सप्लेन करें. जी शौकत यूसुफ. जनाब स्पीकर, चूँकि ये बिल पेश करना था ऑनरेबल मिनिस्टर ने, वो आज है नहीं, तो मेरी तो गुजारिश होगी कि अगर आप इसको डिफर कर दें. आई विल एक्सप्लेन दिस. ऐसा है कि ये बिल जो है FEF के जो एम्प्लॉइज थे, नहीं एक मिनट, इसमें एम्प्लॉइज की एब्जॉर्प्शन का मसला है. लेट मी एक्सप्लेन देन अप टू यू पीपल. क्योंकि मैं उस वक्त मिनिस्टर हायर एजुकेशन था, ये उस वक्त का चल रहा है अभी तक. जो FEF के जो एम्प्लॉइज थे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलराइज कर दिया था इन FEF. मैं मिनिस्टर था, हमने वो कॉलेजेस ख़त्म करने थे FEF वाले गर्ल्स कॉलेजेस के, वो चल ही नहीं रहे थे, तो हमने इनको उठा के हायर एजुकेशन में हमने इनको पोस्ट आउट कर दिया. और उस वक्त से ये बिल चल रहा है कि अब इनकी एब्जॉर्प्शन करनी है हायर एजुकेशन में, चूँकि वापसी का इनका FEF की तरफ कोई रास्ता नहीं रहा. तो अब सिर्फ ये अपनी पोस्टों पर लगे हुए हैं, सिर्फ इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही है बस. रेगुलराइज ये पहले से है. जी खुशदिल खान साहब. साहब की बात दुरुस्त है, लेकिन एब्जॉर्प्शन की अपनी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके मुताबिक की जाती है. क्योंकि आपकी पॉलिसी अब ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो उसके मुताबिक क्यों करें. एक्ट की क्या ज़रूरत पड़ी है. हर एक चीज़ के लिए मतलब एक्ट लाना, तो ये मतलब मेरे ख्याल में इसको अगर आप कानूनसाजी कह दें कि हम बहुत ज़्यादा कानूनसाजी करते हैं, तो इसको कानूनसाजी हम नहीं कह सकते. FEF से आए हैं ये लोग. एब्जॉर्प्शन का अपने उसूल है, उसमें प्रिंसिपल है, जिस तरह प्रमोशन की पॉलिसी है, जिस तरह मतलब तमाम की, तो हुकूमत इसके मुताबिक क्यों नहीं करते एब्जॉर्प्शन. खुशदिल खान साहब, ये FEF के एम्प्लॉइज थे विच इज़ एटोनमस बॉडी, और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेगुलराइज कर दिया. फिर वो कॉलेज ख़त्म हो गए, ये वहाँ पे सरप्लस हो गए, इनका काम ही कोई नहीं था. हमने इनको उठा के हायर एजुकेशन में ले आए थे. अब हायर एजुकेशन में दे ऑलरेडी परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, लेकिन वो रुका हुआ है काम, तो सिर्फ उनकी एब्जॉर्प्शन है, नथिंग एल्स. जी मिनिस्टर साहब. जनाब स्पीकर, कंसर्न मिनिस्टर नहीं है. On behalf of Honorable Chief Minister, I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa
absorption of certain employees bill 2021 may be taken into consideration at once. Motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa absorption of certain employees bill 2021 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those against may say no. Ayes have it. 1 to 7 clauses. Since no amendment has been proposed by any honorable member in clause 1 to 7 of the bill, therefore question before the House is that clause 1 to 7 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Against may say no. Ayes have it. Clause 1 to 7 stand part of the bill. Preamble and long title also stand part of the bill. Passage stage. The Minister for Higher Parliamentary Affairs, on behalf of Minister of Higher Education, to please move that the Khyber Pakhtunkhwa absorption of certain employees bill 2021 may be passed. On behalf of Honorable Chief Minister, I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa absorption of certain employees bill 2021 may be passed. Motion before the House is that the Khyber Pakhtunkhwa absorption of certain employees bill 2021 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it. The bill is passed. واپس آ جاتے ہیں جی ایجنڈے کی طرف. Sabzada Sanaullah Sahab and Mr. Inayatullah Khan Sahab, MPA 2, please move their joint call attention notice number 2164 in the House. Sabzada Sanaullah Sahab. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, یہ کال اٹینشن ہے 2164. ہم وزیر برائے محکمہ داخلہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں, وہ یہ کہ محکمہ پولیس میں کانسٹیبلز بھرتی کے لیے ضلع بنیر, سوات اور شانگلہ میں ایٹا ٹیسٹ پاس کرنے والے تمام امیدواروں کو ملازمت فراہم کی گئی ہے, جبکہ دیربالا کے امیدواروں کو نظر انداز کیا گیا ہے, جو کہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. لہٰذا حکومت اس ناانصافی کی تلافی کرے. جناب اسپیکر صاحب, یہ ایک لیٹر ہے جو ڈی پی او دیر اپر نے اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کو لکھا ہے. Conducting of psychology test. It is submitted that 152 candidates qualified ETA test for the enrollment of constable in the district police during 2020-2021, in which 68 and 29 candidates after psychology test were enrolled against the existing vacancies first and second phase, while remaining 37 candidates are on waiting list. At the moment, there are 40 vacancies of constables created due to the transfer of constables to the other units. It is therefore requested that the necessary arrangement for the psychology test of 37 candidates are on waiting list may be made, so that this office will be able to enroll them as the constable against the existing vacancies accordingly, please. جناب اسپیکر, ہمارے ساتھ ویکینسیاں ہیں جو کہ خالی ویکینسیاں ہیں, اور ایٹا ٹیسٹ کوالیفائی بھی کے ہیں 152 کینڈیڈیٹس نے. اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جو لیٹر اسٹیبلشمنٹ اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کے لکھا گیا ہے, کم از کم ان کو اجازت دی جائے. 3-4 ضلعوں میں, بلکہ ہزارہ ڈویژن میں بھی نئی پوسٹیں کریٹ کی گئی ہے. ہماری ضلع میں نئی پوسٹیں کریٹ نہیں کی گئی ہے, جس کے لیے ہم ڈی پی او دی رپر نے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو خط بھی لکھے ہیں. اسی لیے جناب اسپیکر, ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ 31 دسمبر تک, جناب اسپیکر توجہ چاہتے ہیں, جناب اسپیکر 31 دسمبر کو یہ ویٹنگ لسٹ پھر ختم ہو جائے گی. یہ 6 مہینے مدت پورا ہو جائے گا, اس کے بعد اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتا. پوسٹیں اویلیبل ہیں, لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اے آئی جی ڈی پی او دیر اپر کو اجازت دیں کہ وہ یہ بھرتیاں کر لیں. اسی لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں منسٹر صاحب کو کہ یہ ہمارا ساتھ ایگری کریں. جی عنایت اللہ خان صاحب. سر, یہ انتہائی امپورٹنٹ ایشو ہے,
اور جب آپ کی طرف سے آپ کا آئی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہو اس کی تصویر شیئر ہوتی ہے تو وہ ہمیں واٹس ایپ کرتے ہیں. فخر جہان صاحب کے بارے میں ویلکم سٹیٹمنٹس بنیر کے اندر لگ جاتے ہیں کہ زندہ باد فخر جہان صاحب, آپ نے بنیر کے اندر خالی سامیوں کو پر کیا ہے. ہمارے شوکت یوسفزئی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ میں آئی جی صاحب سے ملا اور شانگلہ والوں کو مبارک ہو, ان کو 300 پوسٹیں مل گئی. اس طرح سوات سے خبر آتی ہے تو پھر ہمارے اوپر بھی لوگ پریشر ڈالتے ہیں, ہمارے لوگ بھی ہمیں میسیجز کرتے ہیں, ہمارے لوگ, اور ظاہر ہے وہاں اتنے بڑے تعداد پہ ویٹنگ لسٹ, اتنی بڑی تعداد میں لوگ ویٹنگ لسٹ پہ نہیں ہے. 27 37 38 بندے ویٹنگ لسٹ پہ ہیں. ویٹنگ لسٹ 31 دسمبر کو ایکسپائر ہو رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو اویلیبل ویکنسیز ہیں جس کا لیٹر جو ہے ہمارے ڈی پی او اپر دیر نے لکھا ہے, تو اگر اس پہ ہو سکتا ہے تو اس پہ کرے, ورنہ 37-38 ویکنسیاں کیا ہے, وہ تو بہت لیمیٹڈ تعداد ہے. اگر آپ دوسری ضلعوں کو کریٹ کر کے دے رہے ہیں تو اپر دیر کو بھی کریٹ کر کے دے دیں, یا ان ویکنسیوں بھی کر دے یا کریٹ کر کے دے دے. میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیج دیں, لیکن 31 دسمبر کو جب ایکسپائر ہوں گے تو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس 31 دسمبر کو تو ہوگا نہیں. اس لیے شوکت صاحب ہمیں ایشورنس دے, یہ دیر کا مسئلہ, شوکت صاحب پوری صوبے کے منسٹر ہے اور حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے یہ تقسیم جو ہے یہ مناسب نہیں ہوتی ہے. اکراس دا بورڈ سب ضلعوں کو آپ ٹریٹ کریں, اس سے بہتر ہی ہوگی. جی حافظ اسام الدین صاحب. جناب اسپیکر صاحب, یقیناً یہ مسئلہ جو صاحبزادہ نصر اللہ صاحب نے اٹھایا یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. یہ صرف ان کے اضلاع میں نہیں ہے, یہ ہماری اضلاع میں بھی ہے. یہاں تک کہ جو کلاس 4 پوسٹ ہوتی ہیں جو انتہائی غریب لوگ کا حق ہوتا ہے, مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور مجبور ہو کر میں یہاں پر یہ بات کر رہا ہوں کہ سابقہ منسٹر لا منسٹر سلطان صاحب نے میرے ضلع جنوبی وزیرستان میں کلاس 4 پوسٹ پر وہاں 400 کے لوگ بھرتی کیے ہیں. یہ کتنا افسوس کا مقام ہے. یہ تو ایک کو بائی نیم کا میں نے ذکر کیا اور یہ ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہیں. اسی طرح ہر محکمے میں یہ حال ہو رہا ہے. اگر ہم اسی طرح ہمیں نظر انداز کیا جاتا رہا تو ایک ایک بندے کو ہم یہاں پر ریکارڈ پر لائیں گے اور اسمبلی فلور پر کہیں گے کہ یہ 400 سے, یہ فلانی جگہ سے, یہ فلانی جگہ سے, یہ فلاں منسٹر کا رشتہ دار ہے, فلاں منسٹر کا رشتہ دار ہے, اور وہاں پر ڈیوٹی بھی سر انجام نہیں دے رہے ہیں. تو خدا را یہ کلاس 4 میں تو ہمارے ساتھ. حافظ صاحب یہ آپ کا حق بنتا ہے. جی حق بنتا ہے. میں نے رولنگ بھی دی ہوئی ہے کہ کسی دوسرے ڈسٹرکٹ میں کسی اور ڈسٹرکٹ کا کلاس 4 اپوائنٹ نہ کیا جائے. جی اور اگر جہاں کیا جاتا ہے, میں نے یہ رولنگ میں کہا ہے کہ ہم اس آفیسر کے خلاف کارروائی کریں گے. آپ لے آئیں ڈیٹیل, میں آفیسر کے خلاف کارروائی کروں گا. جی اسی صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, شکریہ جی. جی منسٹر صاحب شوکت یوسفزئی صاحب. جناب اسپیکر, یہ ایک ایشو ہے, بڑا جینون ایشو ہے, اور یہ میں خود بھی مل چکا ہوں اس حوالے سے کہ یہ جو ایٹا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان کو جتنی پوسٹیں جس ڈسٹرکٹ میں جتنی پوسٹیں خالی ہوتی ہیں ان کو اتنا ہی ان کو کرنا چاہیے امیدواروں کو. یہاں تھوڑا سا وہ ہوا ہے کہ پوسٹیں کم تھیں اور انہوں نے لوگوں کو کوالیفائی کر دیا کہ جی آپ کوالیفائڈ ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا ایشو آ رہا ہے. شانگلہ کے اندر بھی تھا, دوسرے اضلاع میں بھی تھا, لیکن اب چونکہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو پولیس کانسٹیبل جب پروموٹ ہوتے ہیں, ہیڈ کانسٹیبل یا دوسرے ہوتے ہیں, تو وہ پوسٹیں جب خالی ہوتی ہیں تو کچھ ہم نے اس میں ایڈجسٹ کیا. کچھ جو نئے تھانے بن رہے ہیں جناب اسپیکر, اس کے لیے جو ایس این ای بھیجی گئی تھی, کچھ اس میں سے ان کو ایڈجسٹ کیا. اور جہاں چونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے, اب میں اس طرح ڈائریکٹ جو ہے نا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اتنے بندے بھرتی کر دیے جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں ڈی پی او کے ساتھ بیٹھ کے وہاں سے کیس موو کرے, آر پی او کے پاس بھیجے, اور یہاں سے فائنانس جائے گا. فائنانس میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں, گورنمنٹ آپ کی ہیلپ کرے گی, لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے. چاہے وہ 20 پوسٹیں ہیں, چاہے 30 پوسٹیں ہیں, اس کے لیے آپ نے وہیں سے کیس موو کر کے, کیونکہ اس کے لیے آپ نے کریٹ کرنا ہے پوسٹیں. جب تک آپ پوسٹیں کریٹ نہیں کریں گے ڈائریکٹ ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ میری گزارش ہے ان سے, یہ بالکل جینون ہے.
میں ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ کہ تھرو پراپر چینل اس پہ آنا ہوگا. تھینک یو. بس ہوگی بات نا. میں سناور صاحب آپ ایک بات میری سن لیں, یہ جن پوسٹوں کا آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں یہ تھرو ڈی پی او آر پی او فائنانس پہ ڈیمانڈ آئی, میری عرض سن لیں, ڈیمانڈ آئی کہ اس ضلع میں پولیس کی نفری اتنی تعداد میں کم ہے اور وہ نفری یہ ہمیں دی جائے. اس کے تحت وہ پھر پوسٹیں کریٹ ہوئی. آپ کے ضلع میں تو پوسٹ کریٹ ہی نہیں ہوئی, اس لیے پہلے آپ پوسٹیں کریٹ کریں جیسے شوکت صاحب نے بتا دیا. طریقہ وہی ہے, ایسے زور دینے سے نہیں ہوگا, پروسیجر سے جا. دیکھیں میری عرض سنیں, یہ آپ کے 37 لوگ ویٹنگ لسٹ کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایگزسٹنگ پوسٹیں ہیں, جو یہ تو نئی پوسٹیں آئی تھی باقی ضلعوں میں, ان میں اگر اتنی پوسٹیں خالی ہیں تو وہ ان کو لے سکتے ہیں. اگر خالی نہیں ہیں تو پوسٹیں کریٹ کرنی پڑیں گی, تو اس پہ کریں نا. Constable created due to transfer of constable to the other units. یہ پڑھ لے سر, یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, یہ پوسٹیں خالی ہے. ان کے لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ لیٹر میں نے بھیجا ہے, یہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اپر دیر نے دیا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ دیر آر 40 ویکنسیز آف کانسٹیبل کریٹڈ ڈیو ٹو ٹرانسفر آف کانسٹیبل ٹو ادر یونٹس. تو مطلب 40 ویکنسیز وہاں پہ موجود ہیں, جبکہ دے آر 37. تو یہ چونکہ یہ ایٹا پاس کر کے آئے ہوئے ہیں اور ویٹنگ لسٹ میں ہے, سو یہ ان کو وہ لے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں یہی انسٹرکشن آئی جی پی صاحب نے جاری کی ہوئی ہیں. یہ تو ان کو یہ دہانی پہلے دی جا چکی ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. آپ کا ایشو تو ختم ہے, میں تو اوورال بات کر رہا ہوں. آپ کا تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو امیدوار پاس ہوئے ہیں ہمیں 31 دسمبر تک ان کو ہم ایڈجسٹ کر لیں گے. صاحب میری جو آئی جی پی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں جتنی بھی یہ ویٹنگ لسٹ والے لوگ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویٹنگ لسٹ والے جو ہیں ہم پہلے ایڈجسٹ کریں گے اس میں, اور بعد میں ایڈورٹائز کریں گے نیو پوسٹ جو ہیں ان کے بارے میں بات کروں. لیکن ایگزسٹنگ میں اب ایبٹاباد میں 30 ایگزسٹنگ خالی تھی, تو ویٹنگ لسٹ سے 30 لے لیے گئے ہیں, وہاں پہ کوئی 250 لوگ ہیں, اور ریمیننگ جو ہیں وہ اب باقی 1000 پوسٹ کریٹ ہوئی ہے وہاں پہ, تو ان کو بھی اس پہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی ہو جائیں گے. سو آپ کا کام بھی ہو جائے گا. اس کو ذرا آپ ڈی پی او سے بات کر لیں. میں ابھی کہہ دوں گا, آئی جی صاحب کو بھی کہہ دوں گا, 31 دسمبر انہوں نے کہا ہے یہ انشاءاللہ ہوگا, ایڈجسٹ ہو جائیں گے. یہ آپ کے پاس تو لیٹر ہے. جو خود ورال خبر کوم چیدہ آئندہ دا سے پکار دے, چیدہ اتنے ہی ٹیسٹ لینے چاہیے جتنے پوسٹیں ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سردار حسین بابک صاحب, لیفٹ کال اٹینشن نمبر 2176 ہے ان کی. آگے کیا کلام صاحب آپ بات کرنا چاہتے تھے. تھینک یو جناب اسپیکر, میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. میں بالکل شارٹلی اپنے بات کو وائنڈ اپ کر لیتا ہوں. جناب اسپیکر, سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے بنو اور وزیرستان کے درمیان کے علاقے سے فارسٹ کے 4 ملازمین اغوا ہوئے, جس میں ایک خواتین بھی تھا. اس میں ایک انور اللہ اور معین اللہ گولیاز, جو 3 بندے جناب اسپیکر اس کے جس بندوں نے اس کو اغوا کیا ہے وہ ان کے گھر والوں کو ریگولر فون بھی کرتے, اور اس کی ڈیمانڈ بھی آیا ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ حکومت کے سرکاری بندے, اس لیے آپ سے ہم 5 کروڑ روپے مانگتے ہیں. تو جناب اسپیکر, آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس بندوں کے لیے حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. میرا دوست ہے وہاں پہ, وہ
समाजी कारकुन ने अभी भी उसने फ़ोन किया था कि वो लोग ये कह रहे हैं, वो मलक नूरानी ने फ़ोन किया था कि ये जो लोग ये इसके हवाले से हुकूमत ने आज के दिन तक कोई बात नहीं की। दूसरी बात जनाब स्पीकर मैं जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ। दूसरी बात यह है कि 1 साल हो गया है जनूबी वज़ीरिस्तान के मैंने अली वज़ीर जेल में पड़ा है सिंध हुकूमत के साथ कराची में, और राव अनवर जिसने 444 पश्तूनों को मारा है, हुकूमत की बनाई हुई JIT ने उस पर साबित किया है और वो आज़ाद घूमता फिर रहा है। तो जनाब स्पीकर ये कानून की दोलापन है इस मुल्क में। तीसरी बात जनाब स्पीकर मैं जल्दी से करना चाहता हूँ कि एक इलीगल गैस कनेक्शन की वजह से करक में एक वाक़या हुआ है, एक नूर साहिब खान बंदा है, उसको 10 साल कैद और 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है कि आपने इलीगल गैस कनेक्शन लगाया है। तो जनाब स्पीकर इन चीज़ों को सबको मिलाकर, ये कल बाजावड़ में जो टारगेट किलिंग हुआ था, वज़ीरिस्तान में जो हुआ, इस सारे के सारों को मिलकर सूबाई हुकूमत से हम ये पूछना चाहते हैं कि इस हवाले से हुकूमत के साथ क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है हुकूमत के साथ, और आज के दिन तक क्या कोई पेशरफ्त की गई है इस हवाले से कि नहीं की गई है। थैंक यू जनाब स्पीकर। आप ऐसा करें इख्तियार वली साहब, सॉरी इख्तियार वली साहब, इसके बाद आपका नंबर है मीर कलाम साहब, शौकत साहब के साथ बैठ जाइए, तीनों पॉइंट्स इनको दें, इन तीनों के ऊपर ये फिर पुलिस से भी बात कर लेंगे, सिंध वालों से भी बात कर लेंगे, और जो तीसरा पॉइंट है उस पर भी कर लेंगे। ठीक है, 1 मिनट मैं देता हूँ। इख्तियार वली साहब अपनी रेजोल्यूशन ले आए। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। पहले रूल रिलैक्स कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I wish to move that Rule 124 under Rule 240 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa Procedure and Conduct of Business Rules 1988 may be suspended, and allow me to move the resolution. Is this the desire of the House? Ji? Ji? वो पढ़ लेते हैं ना। चले आप उनको पढ़ लेते। Is it the desire of the House that the Rule 124 may be suspended under Rule 240 and allow the honourable member to move the resolution? सुन लें, आपको पसंद ना आई उसमें अमेंडमेंट तजवीज़ कर दें, बाद में दोबारा आ जाएगी, कोई नहीं। जी जनाब स्पीकर, ये रेजोल्यूशन मैंने 28 तारीख को गुज़श्ता महीने के जमा की थी। ये ख़त्म नबूवत के कॉलम के बारे में है, और मैंने गुज़श्ता इजलास में आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा बिफोर आई प्रेजेंट दिस रेजोल्यूशन, कि एक मुसलमान मर्द की बीवी मर गई थी तो उसको किसी ने ऑफ़र की कि मैं तुम्हारा निकाह करा देता हूँ। निकाह उसका एक ऐसी खातून से कराया गया, निकाह के बाद उसकी औलाद पैदा हुई, जनाना दूसरी भी पैदा हो गई। बाद में उसको पता चला कि ये मुसलमान नहीं है बल्कि ये कादियानी है, और जब इसने उसको अपनी बीवी को बोला कि आप ईमान ले आओ और ख़त्म नबूवत पर अपने ईमान का इजहार करो, इसका ऐलान करो, तो वो उससे इनकारी हो गई। तो तब वो बात खुल के आ गई, वो मजबूरन उस बंदे ने उस खातून को तलाक दे दी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में कानून ऐसा है कि अदालत ने वो बच्चियां जो उसकी 2 जनाना औलाद थी वो माँ की तहवील में दे दी। तलाक के बाद उस मुसलमान मर्द की दोनों बच्चियां, उनकी तरबियत रबवा में हो रही है। तो उसी को बुनियाद बना के मैं इस रेजोल्यूशन को असेंबली में लाना चाहता हूँ। ख़त्म नबूवत पे हम सबको हमारा भरपूर उस पर ईमान है। जो दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ हमारा ईमान ख़त्म नबूवत के बग़ैर अधूरा है, इसके बग़ैर मुकम्मल ही, बल्कि हमारा ईमान ही यही है। हमारी जान, हमारी माल, माँ बाप, औलाद, तन मन धन, सब कुछ इस ख़त्म नबूवत पर कुर्बान। मैं आप अलाउ करते हैं मैं करारदाद पेश करूं। रीड आउट प्लीज।
یہ اسمبلی صوبائی حکومت سے سفارش کرتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اور آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی تقلید کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے مطالبہ کرے کہ مسلمان اور غیر مسلم قادیانی احمدی وغیرہ میں فرق واضح کرنے کے لیے نادرا فارم اور پاسپورٹ فارم میں درج حلف نامے کی طرز پر دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت وضع کیے ہوئے قواعد کے قاعدہ نمبر 8 اور 10 کے تحت مجوزہ نکاح نامہ فارم میں بھی ختم نبوت کا مندرجہ ذیل حلف نامہ کے ساتھ کالم میں شامل کیا جائے۔ حلف نامہ: میں مسلمان ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتی ہوں۔ ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممکنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا نبوت کے ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مسئلے یا مسلمان ہی نہیں مانتا۔ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں اور اس کے لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ناموس رسالت زندہ باد۔ Is the desire of the House that the resolution moved by the honorable member may be passed? Those who in favor of it may say yes, against may say no. Ayes have it, the resolution is passed unanimously. Bill them. Minister for Parliamentary Affairs to please move that the Khyber Pakhtunkhwa regularization of services of employee of erstwhile federal administered tribal areas Bill 2021 may be taken into consideration at once. Additional agenda ہے اس کا، وہ پہلے پیش کر لینا پھر کر لے بات، نہ وہ پیش کر لیں پھر بات کر لیں۔ On behalf of the کرتے ہیں، واپس آتے ہیں، آ رہے ہیں ادھر جو ایجنڈا میں مکمل کروں گا۔ I'll complete order of the day. On behalf of the Honorable Chief Minister, I intend to move that the Khyber Pakhtunkhwa regularization of services of employees of erstwhile federally administered tribal areas Bill 2021 may be taken into consideration at once. Nath sahab. Sir, I beg to move that the bill be referred to Select Committee under Rule 85, Subclass 2A. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے، اس میں بہت زیادہ امینڈمنٹس آئے ہیں اور یہ اسکروٹنی چاہتی ہیں، طور اسکروٹنی چاہتی ہیں۔ ہم حکومت کے موقف کو بھی دیکھیں گے، جن لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آ رہی ہیں کہ ہمارا نام انکلوڈ کریں، ہم ان کو بھی دیکھیں گے۔ اور دیکھیے، ہم قانون اور قاعدے کے مطابق ریزنیبلی حکومت اگر جن کو نہیں ریگولرائز کرنا چاہتے ہیں، حکومت کا موقف درست ہو تو ہم اپنی بات سے پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سے امپلائیز اور بھی ہے، بہت سے پروجیکٹس کو چھوڑ دیا گیا ہے، تو حکومت سلیکٹ کمیٹی کے اندر اسٹینڈنگ کمیٹی کو بتائے کہ ان لوگوں کو کیوں چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ بل ہے، لیکن اس کو سلیکٹ کمیٹی کے اندر بھیج دیں۔ جی خوشدل خان صاحب۔ اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ۔ جس طرح میرے بھائی نیت اللہ صاحب نے فرمایا، بالکل ہم ان کو انڈورس کرتے ہیں سر۔ یہ بہت امپارٹنٹ بل ہے، اس پر بہت سے امینڈمنٹ آئے ہوئے ہیں۔ اور پہلے تو میں شوکت صاحب ذرا توجہ رکھیں، شوکت جی توجہ رکھیں۔ یہ ایجنڈا بھی آج ہی مجھے یہاں پر میز پر پڑا ہوا مل گیا۔ میں بار بار آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، اہو سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ایجنڈا مطلب ہمیں ایک دن پہلے دیا کر۔ اب اتنا امپارٹنٹ بل آ رہا ہے اور مجھے یہاں پتہ چلے، اس پر میں نے کتابیں نوٹ کیا، ابھی میرے لائبریری سے وہ کتابیں لا رہے ہیں۔ میں نے سیکرٹری صاحب سے بات کیا کہ سیکرٹری صاحب بھی آپ کس طرح سیکرٹری آپ کہتے کہ یہ اسپیکر صاحب نے آج ہی صبح یہاں بھیجا ہے۔
تو کم از کم آپ کی کوارڈینیشن ہونی چاہیے, ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ کر لیں. آپ اتنے جلد بازی میں کیوں قانون سازی کرتے ہیں؟ ہم قانون سازی کے خلاف نہیں ہیں, قانون سازی ہونی چاہیے, لیکن وہ قانون سازی ہو جس کو مطلب عدالت بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, لوگ بھی اپریشیٹ کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ تو نہیں کہ پھر عدالتوں میں آپ رو رہے ہیں, جس طرح مطلب کل آپ کا ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ کے سامنے رو رہا تھا کہ ہم کریں, ہمارے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں کہ ہم الیکشن کس طرح کر لیں. تو ہم تو یہی بات کرتے ہیں کہ قانون سازی کر لے, لیکن وہ قانون سازی جو آئین کے مطابق ہو, جو حالات کے مطابق ہو, جس پر ڈیبیٹ ہو, جس پر ڈیلیبریشن ہو. یہ کمیٹیاں جو ہماری بنی ہوئی کمیٹی کو بھیجا کرے تاکہ وہاں تھریش آؤٹ کر لے, تاکہ کوئی اس پر بات نہ کر لے, اس کے مطلب ڈیفیکٹو قسم کے نہ آ جائیں. اس سے مطلب اسمبلی سے آپ قانون سازی کی فیکٹری نہ بنائے, بلکہ یہ اسمبلی ہے کہ یہاں پر. تو میرا یہ ریکویسٹ ہوگا, میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی آپ ان کو سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیں تاکہ وہاں پر اپوزیشن اور ٹریجری بینچ کے ممبران بیٹھے ہو, اس پر ہم ڈسکشن کر لیں اور پھر آپ ایک اچھی سی قانون لائے تاکہ لوگ اپریشیٹ کریں اور سب کو فائدہ بھی پہنچے. تھینک یو سر. جی نکت رضی صاحبہ. تھینک یو مسٹر اسپیکر. میرے جو دو بھائیوں نے بات کی ہے, جناب اسپیکر صاحب میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کو سلیکٹ کمیٹی کے میں بھیج دیا جائے, کیونکہ اس میں اتنی زیادہ قانون مطلب اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں. اور جناب اسپیکر میں آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتی چلوں کہ بعض جب سی ایم صاحب نے خط لکھا کہ ہمیں ان پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں کہ جو پروجیکٹس جو ہیں تو جس میں کہ ہم نے ان کو ریگولرائز کرنا ہے, یا ان کے امپلائیز جو ہے تو جو رو رہے ہیں سالوں سال سے, تو اس کو ہم انکلوڈ کریں. تو وہ 2-3 دفعہ جب انہوں نے خط لکھا, لیکن کسی سیکٹری نے مطلب بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے رہ گئے کہ جس میں انہوں نے ان کو یعنی رسپانس نہیں دیا. جناب اسپیکر صاحب اس میں چونکہ تمام لوگوں کی امینڈمنٹس ہیں, ان لوگوں پہ ہی مشتمل ایک کمیٹی بنا دیں اور اس میں ٹریجری بینچز کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں اور انہی پہ فوکس کر کے, تاکہ ہم لوگ اس پہ اچھی طرح بحث کر کے. اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بل میں, کیونکہ یہ ایک پہلی دفعہ آیا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں پھر بل آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, کہ تمام لوگ جن کا حق بنتا ہے وہ لوگ جو ہیں تو اس میں ایڈجسٹ ہو جائیں, کیونکہ لوگوں نے منسٹر صاحب کا رسپانس سنتے ہیں. جی تھینک یو. اس کے بعد بات کر لیں, ذرا ان کا جواب سن لیں, شاید ان کے جواب سے آپ مطمئن ہو جائیں. یہ پہلے ایجنڈے پہ آ چکا تھا اور اس کے بیچ میں کافی 10-15 دن بھی گزر گئے. کسی کا اتنی زیادہ امینڈمنٹ جو آئی ہیں, اس کا مطلب یہ سارے دیکھ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ بل کسی نے دیکھا نہیں ہے. جب امینڈمنٹ دیے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تھارولی اسٹڈی کر کے اس امینڈمنٹ دی اپنی. تو یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ اچانک یہ بل آ گیا. لیکن مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اگر یہ سلیکٹ کمیٹی کو بھیجیں, یا آپ کوئی نئی کمیٹی بناتے ہیں جنہوں نے امینڈمنٹ دیے ان کو شامل. اصل چیز یہ ہے سر کہ جو فاٹا کے لوگ ہیں, جو فاٹا کے ملازمین ہیں, ان میں بہت بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. میں تو اس دن بھی اس کو پاس کرنا چاہتا تھا, لیکن یہی انہوں نے خدشات کا اظہار کیا, اس میں 10-15 دن گزر گئے. اور میرا تو یہ خیال تھا کہ خدشات دور بھی ہو چکے ہوں گے, انہوں نے امینڈمنٹس دیکھ بھی لی ہوں گی, اور اس سارے امینڈمنٹ کو ہم ہٹا کے یہی جو اس وقت جو بل آیا ہے, تاکہ یہ لوگ ریگولرائز ہو جائیں. اس کے بعد آپ جو بھی امینڈمنٹ لائیں وہ ہم کرتے رہیں گے. بے شک اگر کوئی ضرورت پڑی اور صحیح امینڈمنٹ ہوگی تو ہم اس کو ایگری کریں گے. ابھی بھی جناب اسپیکر باہر لوگ انتظار میں ہیں, وہ پریشر ڈال رہے ہیں وہ کہ بھئی ہمارا بل کیوں نہیں آ رہا ہے. تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے. اگر اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اس کو مزید دیکھنا چاہتے ہیں اور کمیٹی کے حوالے کیا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اس کو تھارولی دیکھا جائے. اس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. تو مجھے ان کا مائک کھولے نا. اچھا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, حکومت کو کوئی اعتراض تو موشن لائیں پھر اس کے اوپر. عنایت صاحب موشن موو کریں. جی میں نے موشن کہہ دیا. I beg to move that the bill be referred to select committee under rule 84. I beg دوبارہ پہ ہوئے ہم. I beg to move. کیا کہنا چاہتے ہیں میر کلام صاحب, آپ اپنا ویو پوائنٹ دیں. جناب اسپیکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بل تقریباً 1 مہینہ سے پہلے یہاں پہ آیا ہے
اور اس میں بہت سارے امینڈمنٹ بھی آئے اور اس میں باقی امینڈمنٹ ہونے چاہیے. لیکن جناب اسپیکر اگر آج پھر ہم نے اس کو ایک کمیٹی کے حوالے کر دیا تو میرے خیال میں یہ 6 مہینہ اور 1 سال تک یہ اس میں لٹکا رہے گا. تو جناب اسپیکر میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ مرج ڈسٹرکٹ کے تقریباً 3,500 ملازمین ہیں, اس میں کچھ رہ جاتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے بھی ہم حکومت کے ساتھ بھی بیٹھیں گے اور مشاورت سے ان کو بھی اس میں ایڈجسٹ کر لیں گے. لیکن بل آج پاس کرنا جناب اسپیکر انتہائی ضروری ہے. اگر یہ لیٹ ہوا تو یہ سارا پروسیس لیٹ ہو جائے گا. تھینک یو جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب جی نثار خان بولے مخالفت کو جگہ امید میں آپ کا نثار خان کا مائک کھولیں. نثار خان محمد. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب زم پدی کی دا تجویز ورکوم چې دا بالکل میټای ته د ځکه لاړ شي چې دې کې کم یو لکه بیکس په شکل کې زمونږه 53 ماشومان 53,000 ماشومان په ایکس فاټا کې دا به بغیر د استادانو نه به محروم شي. استادان د دوی 239 د استادان دي تقریبا دغه د پاره دا په دې کې نه دي شامل کړي د مرکز نه دا راغلي صوبې ته او دا اوس په هغې کې شامل نشي. 53,000 سټوډنټس به زموږ د تعلیم نه پاتې کېږي. لہذا دی کې دا کم ضروري که پاتې دغه چې دي موږ غواړو چې دا ټول دې وشي. څومره چې زموږ په هغه دغه کې دغلته څومره ارګنایزیشن دي ټول دې کې شاملول پکار دي ځکه چې موږ د خلکو د خولې نه وړی ویستل موږ له نه دي پکار. که موږ دا په عجلت کې وکړو دا خلک به د دې نه پاتې شي او زموږ د تعلیم په مد کې به موږ ته 53,000 سټوډنټس چې دی نو دا ماشومان به په کورونو کې بې تعلیمه پاتې شي او 239 استادان با د جاب نه پاتې شي. جی شفیق افریدی صاحب. شفیق افریدی صاحب. شفیق افریدی صاحب کا مائک کھولیں. شفیق شیر افریدی. شفیق شیر افریدی. دوسرا کھول گیا جی مائک. آپ کا مائک اوپن ہو گیا. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. آپ کی بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. جناب اسپیکر صاحب یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے اور اس پہ میں نے جب یہ بل دیکھا تو اس میں اپروکسیمیٹلی 120 ڈپارٹمنٹس آپ لوگوں نے مینشن کیے ہوئے. یہ اپروکسیمیٹلی 150 تک تقریباً یہ ڈپارٹمنٹ ہے. پچھلے دنوں فاٹا یونیورسٹی جو درہ ادم خیل میں ہے ان میں 50 صرف اونلی 50 امپلائرز 50 ملازمین بھی ان میں شامل نہیں کیا ہے. آپ یہ میرا بانی کر لیں جناب اسپیکر صاحب, یہ 3,500 4,000 اتنا بنڈنز نہیں ہے کہ حکومت کے اوپر آ جائے. تو کائنڈلی یہ میرا بانی کر لیں. اسی طرح 4-5 اور ڈپارٹمنٹ بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان میں ہم امینڈمنٹ لائے تو بالکل ہم لا سکتے ہیں, لیکن جو ابھی آلریڈی موجود ہے 121 اور رولز ریگولیشن کے مطابق اگر اس کو پھر دوبارہ ہم بل لے کے آئیں تو یہ بھی اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو اس کو ہم پھر امینڈمنٹ کے لیے اس میں جو تقریباً 30 to 35 ڈپارٹمنٹس ابھی بھی اس میں شامل نہیں کیے گئے. پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے اتنی کمپلیکیشن پیش آئے کہ پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یار یہ پہلے آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں شامل کرا دیتے. تو میرا یہ ایک سجیشن ہے کہ کائنڈلی اس میں جو مس ہوئے ہیں ڈپارٹمنٹ, کیونکہ یہ 3,500 4,000 اتنے بڑے امپلائرز نہیں, ہماری حکومت پر بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشن پیش آ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ سے مہربانی ہوگی کہ آپ ان جو بقایا ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی ان میں شامل کیا جائے. تھینک یو جناب اسپیکر. بات یہ ہے کہ اب اس سٹیج پہ تو آپ ان کو شامل نہیں کر سکتے. دو صورتیں ہیں. ایک کہ یہ جو بل ہے اس کو آج آپ پاس کر دیں اور امینڈمنٹ لے کے آ جائیں, باقی جو ڈپارٹمنٹس کو ان کو اس بل کا حصہ بنایا جا سکتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو سلیکٹ کمیٹی میں بھیجا جائے اور وہاں پہ ان کو شامل کر کے اور پھر ساری چیزیں اکٹھی کر کے یہاں پہ لایا جائے. تو ظاہر ہے سلیکٹ کمیٹی میں جائے گا تو ٹائم تو لگے گا. تو ان دو چیزوں میں سے ایک پہ فیصلہ کر لیں, اس کو آج پاس کر لیں اور امینڈمنٹ لے آئیں.
یا سارے جی شوکت جی سے صاحب جی سر سر میں گزارش کرتا ہوں شوکت جی صاحب کو سن لے جی. تو آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ یا تو اس کو ہم پاس کر لیں, میری تو خواہش ہے کہ ہم اس کو پاس کر لیں, لیکن اگر اپوزیشن چاہتی ہے کہ نہیں ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں مزید, تو پھر ایسا نہ کریں, پھر کوئی ٹائم مختص کریں, یا 10 دن دیں یا 2 ہفتے دیں یا 1 ہفتہ, کیونکہ اگر آپ زیادہ, اور میری گزارش ہوگی جناب اسپیکر کہ اس کے لیے اس کے لیے آپ ایک اسپیشل کمیٹی بنا دیں, اور تاکہ جو لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں وہ اس میں باقاعدہ اپنی ان پٹ دے سکیں, کیونکہ اگر سلیکٹ کمیٹی کے پاس ہم بھیجیں گے تو شاید ٹائم زیادہ لگے, لیکن میں اسپیشل کمیٹی اگر بن جائے اور اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں اور یہ جو اپوزیشن کی طرف سے ممبران ہیں جنہوں نے امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں جناب اسپیکر, تو میری گزارش ہوگی کہ 15 دن سے زیادہ ٹائم نہ دیں, یہ گزارش ہوگی. تھینک یو. ٹھیک ہے, سلیکٹ کمیٹی کو بھیجتے ہیں with specific period. جی شفیق شہر افریدی صاحب. جناب اسپیکر صاحب, جس طرح شوکت یوسف زئی صاحب نے بولا کہ اس کو سلیکٹیو کمیٹی میں مت بھجوائیں, آپ اس کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائیں تاکہ within 15 days جو ڈپارٹمنٹ اس میں رہتے ہیں تو بھی اس میں کروا دیں. شفیق شہر افریدی صاحب, یہ سلیکٹ کمیٹی اسپیشل کمیٹی ہوتی ہے, یہ اسی کام کے لیے بنائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. The motion before the House is that Khyber Pakhtunkhwa Regulation of Services of Employees of Erstwhile Federal Administered Tribal Area Bill 2021 may be referred to the Select Committee. Those who are in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it, the bill is referred to the Select Committee for the period of 30 days کے اندر. Within 30 days اس کی رپورٹ ہاؤس میں آ جائے تاکہ پھر اس کو ہم اس کے اوپر شوکت صاحب کو بتائیں. جی شوکت صاحب ایک ریزولوشن موو کریں فار دا nomination of members in the committee. کر لینا, آپ لکھ لیں تھوڑی دیر, اس کے بعد پیش کر لیں, دیتا ہوں. اور کیا پورتی ریزولوشن تھا نا ان کا, ریزولوشن کس کا یہ نہیں ان کا ہے, وہ اپنی ایجنڈے پہ ہے نا. ڈرا کریں. نعیمہ کشور صاحبہ کا جو ہے ڈسکشن آن ایڈجرنمنٹ موشن نمبر 350, انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیفر کریں آج, تو اس کو ہم ڈیفر کر دیتے ہیں. جی وقار خان. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ستاسو په توسط د حکومت او توجه راغواړم زمونږ په ملکنډ ډیویژن کې نن سبا د ټیکس په حواله سره ډیر تشویش دی. خلک ډیر زیات په تشویش کې دی, په مخه پکې دغه هم کېږي جی میټینګونه هم کېږي جناب اسپیکر صاحب. د بهار د نوټیفیکیشن مطابق د 25ویں ترمیم مطابق د 2023 پورې ملکنډ ډیویژن د هر قسم ټیکس نه مستثنا دی. د بجلی په بیلونو کې جناب اسپیکر صاحب ټیکسونه راځي, بهار هلته کې خپل افیسز کوله وایي په خلکو کې ډېر غټ تشویش دی. نو زما ستاسو په توسط باندې جناب اسپیکر صاحب حکومت ته اپیل دی چې د دې متعلق د خلکو هغه تشویش جاري کړي. او بله دویمه خبر دا چې د پیټرولو بحران دی جناب اسپیکر صاحب, هلته کې د گورنمنٹ اپریټډ پیټرول پمپس نشته او خلکو ته ډېر زیات تشویش دی, ډېر زیات په تکلیف کې دي جناب اسپیکر صاحب. او دا ٹیکس دا مسئلہ چیدہ چیدہ خامخا لا منسٹر سے بم ناستے چیدہ دا 2023 پورے مستثنا دے نولی دا خبری کی گیا تاکہ جناب اسپیکر سے یہ منسٹر صاحب ان کا پوائنٹ نوٹ کریں اور پھر اس کو پھر حل کروائیں. میں پھر ایک گزارش کرتا ہوں کہ
آج نماز کے بعد سب لوگ رکیں. ثانیہ نشتر صاحبہ آ رہی ہیں, احساس پروگرام کے اوپر بریفنگ دیں گے وہ ہمیں, خاص طور پہ جو یہ فوڈ باسکٹ پروگرام یا احساس فوڈ پروگرام ہے اس کے اوپر, اور وہ خاص طور پہ ٹریری بینچز کے ممبران کو آج کاؤنٹ بھی کریں گی, چونکہ انہوں نے رپورٹ دینی ہے عمران خان کو. تو یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی 95 میں سے 15 بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ مہربانی کریں. اور اپوزیشن کے ممبران بھی ضرور اس کو اٹینڈ کریں, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. اجمل خان صاحب دیتا ہوں, وہ بہت پہلے انہوں نے کہا ہے, پھر آپ دونوں کو بھی دیتا ہوں. یہ مجھے چیمبر میں کیا کیا ہے. شکریہ محترم سپیکر صاحب د وخت درا کولو. هغه ورځ په ډسټرکټ باجوړ کې صدر مقام خار کې یو بده پیښه رامنځته شوه. د قاری الیاس شهادت مرګ ناحق د دې ظلم او بربریت خلاف د باجوړ ولس خپل غم غصه او د لوی خفقان اظهار وکړو. جناب سپیکر صاحب زمونږه قومي مطالبه دا ده چې مونږه امن غواړو, ترقي غواړو, او دغه د خان صاحب ویژن دی حکومت او حکومتي ادارې د خپل ذمہواری او خپل پرس پوره کړي او متعلقه خاندان ته د انصاف ورکړی شي, هغوی ته د نور تحفظ ورکړی شي, د هغه د شهید بچي د هغوی تربیت د هغوی دپاره مالی امداد او هیوی پیکج هغه د هغوی ته ورکړی شي. جناب سپیکر صاحب من قبائل د باجوڑ نوالا کنکلوڈ کرنا, پوائنٹ آف آرڈر اتنا لمبا نہیں ہوتا, ٹو دا پوائنٹ تاکہ کوئی جواب دے دے. جو ایشو ہوا ہے وہ بتائیں اور اس کے اوپر بات کر لیں. جی کنکلوڈ کریں. نماز منگا جی امن غواړو, منگ تا دی امن راکړی شي. صدر مقام خار الته بالکل هغه کنډر دی, ځکه به پکې داسې واقعات کړی دی شي. د هغې ماسټر پلان الته دی ډیولپمنټل کارونه وکړی شي. منګه دغه غواړو د قاري الیاس دپاره فاتحه سرجي هغه دې وکړی شي. تھینک یو. جی حافظ صاحب اور پھر حضور آپ صاحب کے. جناب اسپیکر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. اسپیکر صاحب یہ ایک دو انتہائی اہم گزارشات ہیں. ایک یہ کہ جنوبی وزیرستان کے تقریباً 350 کے قریب لیویس فورس جو ابھی پولیس میں ضم ہو چکے ہیں, تقریباً گزشتہ سال 2020 2 فروری سے لے کر موجودہ وقت تک یعنی 1.5 سال ہو چکا ہے ان کی تنخواہیں بند ہیں. جناب اسپیکر صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے اتنی بڑی تعداد میں اتنی اہم فورس اگر ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہے تو وہ وہاں اپنی ذمہ داری کیسے سر انجام دیں گے. تو یہ آپ کے توسط سے گزارش ہے کہ اس پر کام ہو جائے. دوسری گزارش جو ابھی اجمل صاحب نے بات کی ہے, باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ہمارے جو کینڈیڈیٹ تھے 2018 میں مفتی سلطان صاحب, گزشتہ سال ان کو شہید کیا گیا, ٹارگٹ کیا گیا, انتہائی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا. جناب اور ابھی اس سال 1 سال پورا نہیں ہوا اس واقعے کو کہ ان کا دوسرا چھوٹا بھائی قاری محمد الیاس صاحب کو بھی شہید کیا گیا جو مفتی سلطان صاحب کا بھائی ہے. اور قاری الیاس صاحب نے کئی مرتبہ ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا تھا کہ مجھے خطرہ ہے لہٰذا مجھے سیکورٹی دی جائے. انہیں بار بار انتباہ کرنے کے باوجود انہیں سیکورٹی مہیا نہیں کی گئی. ابھی بھی وہ ایم اے کے پرچے دے رہا ہے, وہاں امتحان حال سے نکل رہا ہے,
وہاں جو پولیس جو چوکی ہے وہ بھی قریب ہی تھی، وہاں انہیں ٹارگٹ کیا گیا. ایسے واقعات ہوں گے تو عوام میں بھی ایک بے چینی کی کیفیت مسلسل پیدا ہو رہی ہے. پھر خصوصاً ضم اضلاع میں وہ احساس کمتری کے شکار ہیں، لہٰذا لوگوں کو پروٹیکشن مہیا کی جائے. پھر خصوصاً ابھی جو ملزم ہیں ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی ہو جائے، گرفتار کیا جائے، نہ صرف ان کے بلکہ جو ان کے بھائی کے بھی ملزم ہیں یا جو لوگ ہیں وہ فوری طور پر گرفتار کیے جائے اور ان کے خلاف کارروائی ہو جائے. شکریہ. میاں انصار گل صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ بہت بہت. لیکن میں آج کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، میں گلہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی کرسی سے بھی، آپ سے بھی اور اس ایوان سے بھی. اسپیکر صاحب پرسوں اخبار میں آیا تھا کہ ایم پی ایز حضرات اسمبلی میں نہیں آتے اور آپ نے رولنگ دی تھی کہ جو بھی نہیں آئے گا ہم اس کے 6 دن کی غیر حاضری کی الیکشن کمیشن بھجوائیں گے. سر آپ کا ہم بہت احترام کرتے ہیں، اس کرسی کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ بھی ان کرسی کا تھوڑا بہت عزت رکھیں. 5-6 بندے اسمبلی کو ارغمال بنا لے، وہ بات کریں اور ہم اسمبلی کی قواعد اور رولز کے مطابق کوسچن پہ بات کریں اور آپ کی سیٹ پہ کوئی اور بیٹھا ہو اور ہمیں ایسی باتیں کریں کہ جس طرح مطلب وہ باتیں سننے کے قابل نہ ہو، تو پھر آیا ہم 26 روپے دستخط کے لیے ادھر آتے ہیں. جناب اسپیکر آپ نے کہا تھا کہ آپ علاقے کے نمائندے ہیں اور آپ لوگوں کی آواز ایوان میں اٹھنی چاہیے، لیکن میں بھی آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر یہ کرسی ہمارے لیے قابل عزت ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کی کرسی پہ جو بھی بیٹھا ہو وہ اس ایوان کا اور ان کرسی کا تھوڑا بہت احترام کریں. برائے مہربانی آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے میرے تین دفعہ ہو گیا شکر ملک مجھ سے ناراض ہو گئی، یہ تقریر کر رہی تھی اور میں اٹھا اور میں نے کہا کہ جی آپ اسپیکر نہیں ہیں کیونکہ آپ کا وہ جو ہے پورا نہیں ہے، آپ کاؤنٹنگ کر لیں. یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، لیکن جناب اسپیکر ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے جو کوئی اٹھتا ہے تو آپ فوراً اس کو ٹائم دیتے ہیں، ادھر سے کوئی اٹھتا ہے فوراً اس کو ٹائم دیتے ہیں، اور ہم ہفتے سے ادھر شریف لوگ عزت سے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کی طرف دیکھتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسپیکر صاحب ہمیں تھوڑا موقع دے کے بات کر سکیں. برائے مہربانی آپ ہماری عزت رکھیں، ہم آپ کی عزت کریں گے. اگر کوئی کہے کہ جی ان کو پکڑ لے اور باہر نکال لے تو پھر ہم منتخب نمائندے ہیں. جناب اسپیکر 30,000 35,000 ووٹ لے کے آئے اسی بار میں بیٹھی ہوئے ہیں. اپنی عزت ہمیں بہت عزیز ہے، آپ کی کرسی بھی عزیز ہے، لیکن جب آپ کی کرسی ہماری عزت نہیں کرے گی تو ہم پھر جناب اسپیکر آپ کے ڈیسک کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے، احتجاج بھی کریں گے. بات کرنا ہمارا حق ہے، اپنے علاقے کے مسائل اٹھانا ہمارا حق ہے. اگر کوئی ضمنی کویسچن ہو، ایک سوال آیا تھا اسپیکر صاحب کہ صوبے میں کتنے کالجز غیر فعال ہے اس کو فعال کیا جائے. مجھے اجازت نہیں ملی اور کامران بنگر صاحب اس پہ سمجھ گئے اور مجھے کہا کہ میاں نثار بنڈا شاہ کی کالج کا کہہ رہے ہیں، میں ان کو جواب دیتا ہوں. جناب اسپیکر ہم آپ کی عزت کریں گے، ہم ڈپٹی اسپیکر کی عزت کریں گے، جو بھی چیئر ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، لیکن تھوڑا بہت اس جگہ پہ جو بیٹھا ہوا ہو ہمارا بھی خیال رکھے. تھینک یو سر. تھینک یو. جی محمود جان صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. میاں نثار گل صاحب نے بات کی کہ آپ کے بعد چیئر پہ کوئی جو بیٹھتا ہے تو بعض وقت میں بیٹھتا ہوں یا جو پینل آف چیئر ہے وہ چیئر کرتے ہیں. میاں نثار گل صاحب مجھ سے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کو اس اسمبلی کے رولز معلوم ہے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ وہ خود رولز فالو نہیں کر رہے. اور میں جب چیئر کرتا ہوں تو میں رولز ہی فالو کروں گا، چاہے یہ احتجاج کریں، چاہے یہ چیئر پہ بیٹھیں، چاہے ٹیبل پہ بیٹھیں، مجھے رول فالو کرنے ہیں. میں کسی سے ڈپریس ہونے والا نہیں، کسی سے میں جتنی بھی وہ کوشش کریں کہ مجھے نیچا دکھانے کی، یہ چیئر کبھی بھی انشاءاللہ کمپرومائز نہیں کرے گی. جو رولز ہوں گے میں اس کو فالو کروں گا. جی ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کون سی چیز کا آپ کو موقع نہیں دیا گیا؟ ہمیشہ جو آپ کا کویسچن آتا ہے، آپ کا کال اٹینشن آتا ہے، آپ کا جو بزنس آتا ہے، میں اس پہ موقع دیتا ہوں. لیکن پوائنٹ آف آرڈر ان تمام ایم پی ایس کو میں کہتا ہوں پہلے پوائنٹ آف آرڈر کا مطلب آپ سیکھیں.
یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی چیز پہ کھڑے ہو جائیں اور پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کروں. آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اگر وائلیشن ہو تب آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں. دوسری بات, آپ نے سر رولنگ دی تھی کہ جو کوشچن سے ریلیٹڈ ہوگا اس پہ سپلیمنٹری کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہ منسٹر کو بھی پتا ہو کہ وہ جواب دے سکے. سر یہ پوچھنے سوہات کا ہے, پھر دوسرے سپلیمنٹری میں یہ توغر کا پوچھ لیتے ہیں, تو منسٹر کے پاس تیاری نہیں ہوتی. تو اس لیے سر میں نے رولز اور وائلیشن رولز کو فالو کرنا ہے اور کسی کو وائلیٹ نہیں کرنے دینا. تھینک یو سر. انہوں نے اپنی ایکسپلینیشن دے دی ہے. یہ پتہ ہے ڈیبیٹ شروع ہو جائے گا. نہیں, میرے خیال میں میاں نثار گل صاحب کا. میں کسی کو ڈپریس کرنے والا نہیں ہوں جی, مجھے آپ موقع دیں. سر میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کا بھی خیال رکھوں گا, آپ کا بھی رکھوں گا, کسی کو میں ڈکٹیٹ نہیں کروں گا. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوال ہے کہ صوبے میں کتنے کالجز, ڈگری کالجز غیر فعال ہیں, اس کی تعداد بتائی جائے. اور اس پہ اگر میں اٹھوں اور مجھے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہے کہ آپ غلط بول رہے ہیں, آپ کو رولز کا پتہ نہیں ہے, تو میں پوچھوں گا اس میں کہ جی اگر سوات کا سوال نہیں تھا, پوری صوبے کا سوال تھا, وہ سوال آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ رولز کو دیکھا کریں کہ جو دو بندے آپ خود ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ اسمبلی کوسچن کر سکتے ہیں. میں کبھی بھی غلط بات نہیں کروں گا, نہ میں اس کو پریشرائز کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی ادھر سے کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرے. نہ میں ادھر اسٹوڈنٹ ہوں اور نہ کوئی کسی کو ہیڈ ماسٹر سمجھتا ہوں اور نہ کسی کو وہ سمجھتا ہوں. کرسی کی عزت کروں گا لیکن عزت سے کروں گا. بس بالکل رول کے مطابق چلنا چاہیے. بس 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 آپ رول کے تحت چلیں. جی شوکت یوسف صاحب کدھر گئے؟ وہ ریزولوشن لانی تھی سلیکٹ کمیٹی والی موشن. لا منسٹر صاحب موشن کون لائے گا؟ لائن اور نماز کا ٹائم میں آگے. اچھا جی میاں صاحب. یہ تحریک پیش کر لیتے ہیں. چلو تحریک پیش کر لیتے ہیں, پھر آپ دوبارہ میں دیتا ہوں ٹائم. Madam Speaker, I intend to move that the Select Committee for consideration of the Khyber Pakhtunkhwa Regularization of Services of Employees of erstwhile federally administered tribal areas Bill 2021 may be comprised of the following members: Rangez Khan, Nigat Aurakzai, Khushdil Khan, Ghazi Ghazan Jamal, Shafiq Sher, Inayatullah Khan. The committee may be reported back to the House within 30 days. The quorum of the committee may be 4 members.
Question before the House is that the motion moved by the Honorable Minister to constitute the Select Committee may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Against may say no. Ayes have it, the Select Committee is constituted. جی شہزادہ صاحب میرے خیال میں ختم کریں, 1 بج گیا, نماز کا ٹائم ہے. یہ بھی مانگ رہے ہیں, آپ بھی مانگ رہے ہیں. سو میرے خیال میں ختم کرتے ہیں پلیز. یہ بھی کھڑے ہو گئے. کیا 20 تاریخ ہے؟ 20 تاریخ. The sitting is adjourned till 2 p.m. on 20th December 2021.